بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جہاں بانی عطا کر دیں، سبحان اللہ، بھری جنت ہبا کر دیں۔ سبحان اللہ، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہیں وہ یاور۔ تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہیں وہ یاور۔ بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا یہ ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، اگرچہ ہم قیامت کے قریب پیدا ہوئے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کہلانے والے تمام فرقوں میں تنہا یہی وہ جماعت ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتی ہے، اللہ کے تمام نبیوں سے بھی محبت کرتی ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہے، اپنے نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے، اپنے نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے۔ اور یہی وہ جماعت ہے جو تمام ائمہ سے، اولیاء سے، صوفیاء سے بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے آپ کو مسلمان کہلانے والے جتنے بھی فرقے ملیں گے، ان کے دلوں میں سب کی محبت آپ کو نہیں ملے گی۔ کوئی صرف اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے گا، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرے گا، کوئی اللہ، اس کے رسول اور ان کی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے گا، کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، وہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا۔ تو اس طرح سے ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، کوئی کس کی گستاخی کرتا ہے، کوئی کس کی بے ادبی کرتا ہے، کوئی کس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے سینوں میں وہ دل رکھا ہے کہ جن دلوں میں صرف محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں نفرت ہے تو نفرت ان کے لیے ہے جو اللہ کے محبوب سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، نفرت ان کے لیے ہے جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نفرت ان کے لیے ہے جو میرے نبی کی آل کو برا بھلا کہتے ہیں، یا غوث و خواجہ سے اس کی گستاخی کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ علاوہ اس کے ہم سنیوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم صرف ائمہ سے، اولیاء، صوفیاء سے نہیں، بلکہ ہم تو غوث و خواجہ کی نسبت کی بنیاد ہر سنی سے محبت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں اس وقت
چونکہ فتنوں کا دور ہے، اور اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آگ کو ہاتھ پر لے کر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں ڈسکرائب کیا اور آسان کیا ہمارے اور آپ کی خاطر۔ فرماتے ہیں کہ لوگ رات کو سوئیں گے ایمان والے ہوں گے، صبح سو کر اٹھیں گے سینے سے ایمان نکل چکا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صبح سو کر اٹھیں گے مومن ہوں گے، رات ہوتے ہوتے ایمان نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ تیز تلوار کی تیز دھار پر چلنے کو ایمان بچانے کے مقابلے آسان سمجھیں گے۔ اور اسی کی نشاندہی کرتے ہوئے ہمارے امام نے فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے۔ آپ نے 100 سال پہلے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو یہ وہی فتنوں کا دور۔ تو اللہ نے اگرچہ ہمیں اس دور میں پیدا کیا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حق جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مزید اس کی وضاحت کا اور زیادہ تمہید میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ میں تیزی سے اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں، صرف ایک بات عرض کر کے۔ آپ اگر لوکل ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کی جیب میں آپ کا والیٹ ہے، آپ کا بٹوا ہے، پرس ہے، اس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، مثلا کسی کو 20-25 ہزار روپے دینے تھے، آپ وہ لے کر نکلے ہیں، آپ کی جیب میں موبائل بھی ہے 20-25-30 ہزار روپے والا، تو آپ لوکل ٹرین میں جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں، اور رش آورز ہو، صبح کا شام کا وقت ہو، تو آپ اپنے جیب کے پیسوں کی اور اپنے موبائل کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں؟ ذرا کسی کا ہاتھ وہاں پہنچا تو آپ الرٹ ہو گئے، ذرا کسی کا دھکا لگا تو آپ الرٹ ہو گئے، اگر آپ کو بار بار محسوس ہوگا کہ کوئی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ موبائل ہاتھ میں لے لیں گے تاکہ کہیں کوئی نکال نہ لے۔ اسی طرح سے آپ جیب پر بھی اپنے ہاتھ رکھیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف ایک ایگزامپل سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جیب میں 20-25-50 ہزار روپے ہو موبائل کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں، تو ایک انسان اس کی حفاظت کی کتنی فکر کرتا ہے، جبکہ اگر موبائل چوری بھی ہو جائے یا کسی پاکٹ مار نے نکال لیا، کہیں گر گیا، تو اب بچی کچی زندگی بنا موبائل کے تو نہیں گزرے گی نا۔ آپ افسوس کریں گے ایک دن 2 دن، اس کے بعد پھر نیا فون لے لیں گے، ہو سکتا ہے کہ پھر سے 25-30 ہزار کا نہ لے سکے، آپ کہیں چلو ابھی سیکنڈ ہینڈ لے لیتے ہیں 2-4-5 ہزار کا، اس کے بعد پھر بعد میں لے لیں گے۔ اگر مان لیجئے جیب سے پیسے بھی نکال لیا تو آپ کو افسوس ہوگا، لیکن زندگی وہاں پر رک نہیں جائے گی، زندگی آگے بڑھتی رہے گی، اور جو چیزیں گئی ہیں اس کا پھر کسی نہ کسی طرح سے انتظام ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی جیب میں موجود مال کی حفاظت کی جتنی فکر کرتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کہ موبائل گیا، مال گیا، دکان میں چوری ہو گئی، گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، جو کچھ گیا ہے، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ہاتھ پیر میں طاقت دی، اللہ نے رزق میں برکت دی، سب کچھ پھر سے آ جائے گا، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو بتائیے سب کچھ ہو کر بھی کوئی فائدہ ہے؟ سب کچھ ہو کر بھی کوئی فائدہ نہیں اگر ایمان چلا گیا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ ضروری ایمان ہے۔ کیا چیز ہے؟ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف اپنے ایمان و عقیدے کی فکر نہ کریں، اپنی نسلوں کے بھی ایمان و عقیدے کی فکر کریں۔ کیوں؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس کا ایندھن۔ تو اللہ نے حکم دیا، اگر ہم حاکم ہیں، اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے بڑے ہیں، تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟
ایمان. اب زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے شارٹ میں آپ کو بتا دو, ہم جو ابھی عشاء کی نماز آپ نے ادا کی, نماز عشاء کا نام ایمان نہیں ہے. آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا, تراویح بھی ادا کی, سحری بھی آپ نے کیا, افطار بھی کیا, رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت بھی کی, یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں ان کا نام ایمان نہیں ہے. یہ ساری چیزیں عبادت ہیں, یہ ایمان نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ, قربانی, یہ ساری چیزیں عبادت ہیں, یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں, ایمان محبت رسول کا نام, نبی کی محبت کا نام ایمان ہے, اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں عبادت میں شمار کی جاتی ہیں. اور اگر ایمان ہے تو عبادات اللہ قبول فرمائے گا, اور ایمان نہ ہو تو کوئی کتنا بھی نماز پڑھ لے, کتنا بھی روزہ رکھ لے, اللہ قبول فرمائے گا. آپ جانتے ہیں کہ ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے. اگر ایمان درست نہیں ہے, عقیدہ درست نہیں ہے, تو آپ جتنی بھی عبادات کر لیں اللہ قبول کرے گا. آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ جن کا ایمان درست نہیں, عقیدہ درست نہیں, نمازیں ہم سے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ایک حج کیا ہوگا, انہوں نے کتنے حج ادا کر لیے. آپ نے سال میں ہو سکتا ہے ایک آدھ عمرہ کیا, انہوں نے اب تک نہ جانے کتنے عمرہ ادا کر لیے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو عبادات کے معاملے میں ان بدعقیداؤں کو, گستاخوں کو دیکھیں تو ہم سے پیچھے نہیں, ہم سے بہت آگے ہیں. لیکن کیا قیامت میں ان کی یہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کہ ظاہر پر انہوں نے بہت محنت کی, لیکن جو اصل چیز تھی اس کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. نبی کو برا بنا, نبی کی گستاخی, نبی کی بے ادبی, اور اس کے بعد عبادت پر عبادت. تو اصل چیز ایمان ہے, اور ایمان محبت رسول کا نام. تو اب یہاں ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے دل میں بھی اللہ کے محبوب کی محبت کو پیدا کرنا. ہم نے اس کو نماز سکھا دیا, روزہ سکھا دیا, قرآن سکھا دیا, لیکن ایمان نہیں ہے. وہ کالج میں جاتا ہے تو فرینڈ سرکل کیسے لوگوں کا ہے, وہ مارکیٹ میں ہے تو دوستی یاری کن لوگوں سے, وہ اسکول میں جاتا ہے تو ساتھ کن کے اٹھتا بیٹھتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں, باپ خاندانی سنی ہے اور بیٹا کالج جانے والے, یوں ہاتھ کر کے نماز پڑھتا بنا ٹوپی کے. اب دیکھیں, میں نے تو کئی باپ سے سنا, باپ کہتا ہے میں سمجھا کے تک گیا, وہ مانتا نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تجھے جو کرنا ہے تو کر, میں تو سنی کا سنی رہوں گا, سنی مروں گا, تجھے جو کرنا ہے کر. یعنی بیزار آ کر باپ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا, لیکن پھر بھی اپنے گھر میں رکھا ہے, کھلاتا پلاتا ہے. اس کے باوجود جو ہے اس کو کالج جانے کی فیس بھی دیتا ہے, موبائل کا ریچارج بھی کراتا ہے, اس کے خرچے بھی اٹھاتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں بیٹا, جب تک باپ گھر کا حاکم ہے, بیٹا اپنے اعتبار سے جو سمجھ میں آتا ہے کرتا ہے, لیکن جب وہی باپ مر جاتا ہے نا, تو بیٹا نماز جنازہ کے لیے بھی ایسے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے, اور پھر لڑنے بڑھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے, یہ کہہ کر کہ نہیں باپ میرا تھا, میں جس سے چاہوں گا اس سے نماز پڑھواؤں گا. تو اپنی نسلوں کو صحیح چیز دینے کی کوشش کریں, اپنے نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ. اور عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہو, درس ہو, قافلہ ہو, ماہانہ اجتماع ہو, یا پھر سالانہ اجتماع ہو, ہمارے اجتماع میں شروع سے آخر تک یہی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ عبادات سب کچھ نہیں ہے, عبادات سے پہلے ایمان ہے, اور ایمان کے بعد عبادات ہے. ایمان ہے تو عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, اور ایمان نہیں ہے تو ساری عبادات بھی فضول. اس کو سمجھ لیں آپ. اب جن کے نام پر آج ہم جمع ہوئے, جن کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ کوئی 200-400 سال پہلے گزرے بزرگ نہیں, ماضی قریب کے گزرے بزرگ ہیں. اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کے چہرے کی زیارت کی, ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور الحمدللہ, بلکہ میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگرچہ فطروں کے دور میں پیدا ہوئے, لیکن رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے کسی باطل فرقے والے کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اس گھر میں پیدا کیا جو گھر فخر کے ساتھ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے, بریلوی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اور لوگ ہوں گے
کہ پیر کا نام پوچھو تو دائیں بائیں جاگتے ہیں، جواب دینے میں ان کو شرم آتی ہے کہ پتہ نہیں میں بول دوں تو یہ کیا بولے گا، میں بول دوں تو یہ کون سے راز کھولے گا۔ لوگ ڈرتے ہیں اپنے پیر کا نام بتانے کے لیے، لیکن ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر الحمدللہ کہتے ہیں ہم کسی اور سے مرید نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں حضور تاج الشریعہ جیسا پیر و مرشد عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، الحمدللہ اگر میں اپنی تحریک کی بات کروں تو تحریک سنی دعوت اسلامی میں مور دین 80% جو مبلغین ہیں وہ سب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ کے مرید، مور دین 80%۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات اور بتا دوں کہ سنی دعوت اسلامی کو آپ جن مبلغین کے نام پر جانتے ہو یا جو مبلغین موجودہ دور میں تحریک سنی دعوت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا جو تحریک سنی دعوت اسلامی کے سٹار ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں، وہ جتنے بھی ہیں جن جن کے نام آپ گناؤ گے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے حضور تاج الشریعہ کے مرید، چاہے وہ مجھ جیسا فقیر ہو، چاہے وہ سید امین القادری صاحب قبلہ ہو، چاہے وہ سید محمد قادری صاحب ہو، یا کن کن ساتھیوں کے میں نام گناؤں، جو ٹاپ لیول کے تمام لوگ ہیں وہ سارے کے سارے حضور تاج الشریعہ ہی کے مرید ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہم جہاں بھی ہیں تحریک سے وابستگی ہے، اور یہ فیضان حضور تاج الشریعہ ہے، یہ تاج الشریعہ کے ہاتھ پر بیعت کی برکت ہے کہ اللہ نے عزت عطا فرمایا، اللہ نے ایک پہچان عطا کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات میں آخر میں عرض کرنے والا تھا لیکن میں شروع میں بتا دوں، کیونکہ ہمارے ساتھیوں نے مجھے پہلے کہہ دیا ہے کہ ذکر اور دعا کے ساتھ 10:30 بجے اجتماع کو مکمل کرنا ہے۔ میں چونکہ پورا دن بزی تھا، ٹریفک سے ہوتا ہوا تاخیر سے پہنچا، تو جو ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ساری باتوں کا موقع نہیں، اس لیے یہ بات رہ نہ جائے، اس لیے میں اسے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ اختلافات تھے۔ میں بد عقیدہ گمراہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو حضور تاج الشریعہ کو پسند نہیں کرتے تھے، کیوں پسند کریں گے بنا وہ؟ بہت سے سنی کہلانے والوں سے بھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ کے اختلافات تھے۔ میں اللہ کے گھر میں موجود اور ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ اگر حضور تاج الشریعہ کے کسی سنی کے ساتھ اختلاف تھے تو ان کا اختلاف کسی ذاتی مسئلے کو لے کر نہیں تھا، بات تھی یا تو شریعت کی یا تو تقوی کی۔ اگر اختلافات آپ کے سنیوں کے ساتھ ہوئے ہیں تو یا تو شریعت کی بنیاد یا تو آپ کے تقوی کی بنیاد، لیکن ذاتی مسائل کو لے کر آپ کا کسی کے ساتھ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مولانا صاحب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ کی محفل میں اکثر آیا کرتے تھے، وہ اکثر آتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے انہوں نے کسی دوسری خانقاہ کا رخ کر لیا اور تاج الشریعہ کے پاس آنا بند کر دیا، وہ وہاں جانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ایک مرتبہ محفل میں کسی عالم دین نے جو کہ تاج الشریعہ کے مرید تھے، وہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ سے کہنے لگے کہ فلاں فلاں مولانا پہلے آپ کی محفل میں آ کر بہت بیٹھتا تھا، آپ کے ساتھ وقت گزارتا تھا، یہاں سے فیض و برکت حاصل کرتا تھا، لیکن کچھ مہینے ہوئے ہیں کہ اس نے یہاں کا رخ پھیر لیا، یہاں سے رخ پھیر لیا اور فلاں جگہ جا کر بیٹھتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے اس بات کا کہ جو یہاں سے اٹھ کر گیا پتہ نہیں اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا، پتہ نہیں وہ مرتد نہ ہو جائے۔ اس نے یوں جملے کے حضور تاج الشریعہ کے سامنے، تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا۔ آپ نے اس عالم سے کہا کہ توبہ کرو، فوراً تم توبہ کرو، سب کے سامنے توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تم آخر کسی مسلمان سنی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر اس نے میری محفل میں آنا بند کر دیا تو اس کا مطلب کہ کیا وہ مرتد ہو جائے گا؟ کیا اس کے سینے سے ایمان نکل جائے گا؟ میری محفل میں وہ آئے نہ آئے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کا ایمان سلامت رکھے۔ یعنی کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، ورنہ آج ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب پیر مریدوں کو لے کر بیٹھتا ہے تو اس محفل میں اکثر کسی اور پیر کی غیبت و چغلی کی جاتی ہے، ایک خانقاہ میں دوسرے خانقاہ کے پیروں کی برائیوں کا بازار گرم ہوتا ہے،
اور اگر کسی پیر کے سامنے آ کر مرید کسی اور پیر کی برائیاں کرے تو پیر بڑا خوش ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مرید واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یہ میرے سلسلے سے محبت کرتا ہے، باقی سب سے نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے نہ اس بات کو پسند کیا، نہ آپ نے کبھی اپنے مریدوں کو اس بات کی تعلیم دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو آپ کے اختلافات اگر کسی سنی سے تھے تو یا تو شریعت کے حکم کی بنیاد یا تو آپ کے تقوی کی بنیاد، اور جانتے آپ کا تقوی اس معیار کا تھا کہ بہت ساری چیزیں آپ جب دیکھتے تھے لوگوں کو کرتا ہوا تو برداشت نہیں کر پاتے تھے، بہت سے لوگوں کو جب آپ اس کے خلاف کرتا ہوا دیکھتے تھے تو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جیسے ایک بات، کون تہجد گزار ہو، چاشت بھی پڑھے، شراط بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، اور اس کی اولاد 5 وقت نماز بھی نہ پڑھے، تو کیا غصہ نہیں آئے گا اپنی اولاد پر کہ مجھ سے تو تہجد بھی نہیں چھوڑتی اور تو فجر بھی نہیں پڑھتا، تو ظہر بھی نہیں پڑھتا؟ تو ظاہر ہے کہ غصہ آئے گا نا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی غلطی کرتا دیکھتا ہے تو تنبیہ کرتا ہے، وہ بات مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کا معاملہ بھی تقوی کی بنیاد تھا۔ آپ موجودہ دور میں تقوی کے اس معیار پر تھے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جس طرح حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ رضوان کے دور میں حضور مفتی اعظم جیسا کوئی متقی موجود نہیں تھا روئے زمین پر، اسی طرح حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کے دور میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان جیسا کوئی متقی ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر کوئی کسی کو کمپیئر نہ کرے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ سارے حضور تاج الشریعہ ہی کے مرید بیٹھے ہوں گے، اس میں اگر کوئی کسی اور سلسلے کا بھی مرید ہو تو ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں سنیوں کو کہ تم چاہے رضوی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، تم چاہے قادری ہو، چاہے تم اشرفی ہو، چاہے تم نوری ہو، چاہے تم برکاتی ہو، تم چاہے جس سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ تمام سلسلے جا کر حضور غوث اعظم سے ملتے ہیں۔ آپ جب بھی مرید ہوئے ہوں گے اپنے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر، تو آپ کے پیر نے یہی کہا ہوگا، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ تو ہم سب کی نسبتیں اگرچہ اپنے پیر کی بنیاد جدا جدا ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم سب جا کر غوث اعظم کے مرید بنتے ہیں۔ تو غوث اعظم کی نسبت سے ہم سب کے سب ایک ہی پیر کے مرید ہیں، ایک ہی پیر کے۔ ہمارا پیر کوئی بھی ہو، غوث پاک اس کے بھی پیر، ہمارا پیر ہے، غوث پاک پیروں کے پیر، پیروں کے پیر۔ تو ساری نسبتیں جا کر حضور غوث اعظم سے ملتی، تو غوث اعظم کی نسبت کی وجہ سے ہم سارے سنی ایک ہیں، حضور کی محبت کی نسبت سے ہم سارے سنی ایک ہیں۔ تو کبھی بات کی جائے سلسلہ اشرفیہ کے کسی بزرگ کی، کبھی بات کی جائے سلسلہ چشتیہ کے کسی بزرگ کی، کبھی بات کی جائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی، تو کوئی فوراً کمپیئر کرنا نہ شروع کر دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں جمعہ میں شافعی مسجد میں بیان کرتا ہوں۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ آئی 2 شعبان، اور میں تھا نہیں، میں نے کسی اور ساتھی کو بھیج دیا جمعہ میں بیان کرنے کے لیے شافعی مسجد میں۔ اب وہ پہنچے شافعی مسجد میں بیان کرنے کے لیے، تو امام اعظم پر اتنا بولا انہوں نے کہ جو شافعی حضرات تھے ان کو برا لگ گیا۔ شافعی حضرات نے پھر شکایت کی کہ آئندہ کوئی نہیں آئے گا چلے گا، ان کو کبھی مت بھیجنا، ان کو کبھی مت۔ اس کی وجہ تھی کہ ان کے بیان کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں تھا۔ میں نہیں کہتا کہ شافعی حضرات نے خامخواہ میں برا مان لیا، آپ نے گفتگو ایسی کی کہ ان کو ہرٹ ہوا، آپ نے گفتگو ایسی کی۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ذکر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کا ہے، تو اب حضور تاج الشریعہ ہی کا ذکر کیا جائے گا، تو ایسے میں کوئی یہ کسی اور سے کمپیئر کر کے نہ سمجھے کہ بھائی ان کو بڑا یا ان کو چھوٹا کر رہے تھے۔ اس کی وجہ کہ ہم سنیوں کا کام ناپنا توڑنا نہیں ہے، وہ اور لوگ ہیں جو ترازو لے کر، ٹیپ لے کر، تھرمامیٹر لے کر نکلتے، یہ بڑا کہ وہ بڑا، یہ چھوٹا کہ وہ چھوٹا۔ ہم بتاؤ سنی ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں،
حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کے والد محترم فرمایا گیا مفسر، آپ کا مفسر اعظم لقب تھا، اور جس وقت آپ با حیات تھے علماء فرماتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں آپ جیسا قرآن کا کوئی مفسر نہیں تھا۔ مفسر اعظم اسماعیل رضا خان اور جیلانی میاں کے نام سے آپ مشہور تھے، اور ان کے والد تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیٹے حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دو بیٹے، ایک حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان اور دوسرے بیٹے حامد رضا خان۔ حامد رضا خان کے بیٹے تھے جیلانی میاں، اور مفتی اعظم علیہ رحمۃ رضوان کی بیٹی تھی سرکار بیگم، ان کا نام تھا۔ یعنی یہ دونوں، ایک پوتا لگتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا اور ایک پوتی لگتی، یہ کم عمر تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان دونوں بچوں کو، یعنی اپنے پوتے کو اور اپنی پوتی کو، اپنی گود میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ مصطفیٰ رضا، حامد رضا، بتاؤ کیا میں ان دونوں کا ولی نہیں ہوں؟ تو دونوں صاحبزادوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، بے شک آپ دونوں کے ولی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب میں ان دونوں کا ولی ہوں تو تم دونوں گواہ ہو جاؤ، میں ان دونوں کا آپس میں نکاح کراتا ہوں، آپس میں۔ اب بتائیے روئے زمین پر ایسا نکاح اس سے پہلے کبھی ہوا تھا؟ وقت کا مجدد، حضور کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا عاشق صادق، 100 سے زائد علوم فنون پر ماہر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے پوتے اور پوتی کو گود میں بٹھا کر ان کا نکاح کراتے ہیں۔ اب بتائیے جب وقت کے مجدد نے اس انداز میں نکاح کرایا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی ماں باپ کے ملنے پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان جیسی اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، ولایت کے مختلف درجات ہیں۔ بہت سے ولی ایسے ہیں جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں، بہت سے ولی ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر آ کر عبادت اور ریاضت کی بنیاد ولی بنتے ہیں، اور بہت سے ولی ایسے ہوتے ہیں جو عمل کی بنیاد یا ماں کی کوکھ سے ولی بن کر نہیں آتے، بلکہ کسی اللہ والے کی دعا کی برکت سے یا اس کی نظر پڑ جائے تو ولی بن جایا کرتے ہیں۔ جیسے حضور غوث اعظم نے کئی چوروں کو وقت کا قطب و ابدال بنا دیا ہے۔ تو اس کیٹیگری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان وہ ہے جو ماں کی کوکھ ہی سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں، اور محبت سے کہیں اچھا کسی، دیکھیں میں جو یہ بات عرض کر رہا ہوں نا، میں جبرن کسی پر اپنی بات تھوپتا نہیں، یا کوئی نہ سمجھے کہ چونکہ حضرت کے مرید ہیں تو اپنے پیر کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، اگر حضرت کے مرید ہیں پیر کی تعریف ہی کرنی ہے تو پیر کی تعریف میں اتنا صرف کیوں کہیں کہ ماں کی کوکھ سے وہ ولی بن کر پیدا ہوئے، بلکہ مبالغے سے کام لیتے ہوئے مردے بھی جلا دیں گے، اندھوں کی آنکھ میں روشنی بھی ڈال دیں، کوڑیوں کو اچھا کر دیں، لیکن ہم نے کبھی اس طرح مبالغے سے کام نہیں لیا۔ اور یاد رکھیں، بلکہ میں تو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، چاہے سارے ولیوں کے امام سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، اگر آپ دنیا والوں کے سامنے اللہ کے ولی کی عظمت و شان بیان کرنا چاہتے ہو تو جھوٹی کرامات کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان ولیوں کی سیرت صرف بیان کر دو، ان کی سیرت کو سن کر لوگ خود بخود مان لیں گے کہ یہ واقعی اللہ کا بہت بڑا ولی معلوم دیتا ہے ان کی سیرت کو دیکھ کر۔ اور میں اکثر کرامات بیان کرنے میں بلیو بھی نہیں کرتا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کرامات کا منکر ہوں، نہیں، میں کرامات بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ سنی بچپن سے کرامات سنتا چلا آیا ہے۔ سنا ہے کہ نہیں؟ 12 سال کی ڈوبی کشتی کو غوث پاک نے پھر سے نکال دیا، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ پہلی بات سن رہے ہو؟ سنا ہے نا آپ نے؟ غوث اعظم غریب نواز نے حکم دیا تو کڑاؤ ہوا میں اڑنے لگی، آپ کے کوزے میں انا ساگر کا پورا پانی آ گیا، بچپن سے سن رہے ہو نا۔ لیکن اگر رات کے 2 بجے تک یہ کرامات بیان کی جائے اور نماز فجر میں ایک نمازی کا بھی اضافہ نہ ہو تو پھر کرامات رات بھر سن کر فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے میں کرامات بیان نہیں کرتا، میں مجمع کو جمع کر کے غوث پاک کی نماز دکھاتا ہوں، میں مجمع کو جمع کر کے غریب نواز کی نماز دکھاتا ہوں۔ غوث پاک نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، غوث پاک نے مریدوں کو نماز کی کیسی تربیت دی،
غریب نواز نمازوں سے کتنی محبت کرتے تھے. اور مجھے یقین ہے کہ جب اولیاء اکرام کی سیرت کو عوام کے سامنے بیان کیا 1363 ہجری 26 محرم الحرام بریلی شریف کی سرزمین پر قصبہ سوداگران میں خانوں کے عظیم خاندان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے گھر میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی ولادت ہوئی. حضور کی محبتوں کی بنیاد آپ کا نام محمد رکھا گیا اور پکارنے کا نام محمد اسماعیل رکھا گیا. آپ کا عقیقہ محمد نام سے کیا گیا اور آپ جب بڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ کو مولانا اختر رضا کے نام سے یاد کیا اور قیامت تک سنی انہیں تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو آپ کے والد کی خواہش پر حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان نے آپ کی بسم اللہ خوانی کی. آپ کے نانا نے بسم اللہ خوانی کی اور پھر آپ کا پورا ناظرہ آپ کی والدہ نے مکمل کیا ہے. آپ کی والدہ نے ناظرہ مکمل ہوا. پھر آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے قائم کردہ مدرسے منظر اسلام میں آپ کا داخلہ ہوا. آپ منظر اسلام میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور آپ بریلی شریف کے اسکول میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے. یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ دینی دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ حاصل کر رہے تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن ہی سے وہ ذہن عطا کیا تھا کہ آپ دونوں جگہ پر ہمیشہ ٹاپ میں تھے. یعنی یہاں بھی وہاں بھی اول نمبر ہی سے پاس ہو رہے تھے. 1963 میں یعنی جب 20 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد جیلانی میاں کی خواہش پر آپ کا داخلہ جو ہے وہ جامع ازہر میں کر دیا گیا. آپ کے والد کی خواہش کے مطابق جامع ازہر آپ مصر پڑھنے کے لیے چلے گئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں وہاں وہ حدیث پر اسپیشلائزیشن کر رہے تھے. حالانکہ یہاں سے آپ نے عالم کی فاضل کی دستار بندی ہو گئی تھی آپ کی. آپ یہاں سے فراغت کے بعد وہاں گئے اور وہاں پر آپ جس سبجیکٹ کو پڑھ رہے تھے اس سبجیکٹ میں اپنی کلاس میں آپ ٹاپ پر تو تھے لیکن تاریخ بیان کرنے والے آپ کی سوانح لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کے ہاسٹل میں آپ کے کمرے میں جو دوسرے لوگ تھے دوسرے بچے تھے الگ الگ ملکوں کے وہ بچے سارے کے سارے آپ کے سبجیکٹ کے نہیں تھے. وہ الگ الگ سبجیکٹ پڑھنے والے تھے لیکن ان بچوں کو بھی اپنی کلاس روم کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو رات کے وقت وہ اپنا مسئلہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے رکھتے. اگرچہ آپ کا وہ سبجیکٹ نہیں تھا لیکن آپ ان بچوں کے مسئلوں کو بھی حل فرما دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے استاد نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا یہ سبجیکٹ تو نہیں ہے پھر اس سبجیکٹ کے سوالوں کو تم کیسے حل کر لیتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں اپنے ملک ہندوستان میں اپنے نانا مفتی اعظم سے پڑھ کر آیا ہوں. مفتی اعظم سے. اب بتائیے جس کو مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان نے پڑھایا ہو اس کو کہیں اور پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی اور پڑھنے کی. لیکن اگر ان کو پھر بھی جامع ازہر بھیجا گیا تو بظاہر تو آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا لیکن آپ کو وہاں بھیجنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو عربی زبان پر اچھی طرح سے مہارت حاصل ہو جائے. اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان الحمدللہ بیک وقت کئی زبانوں پر اللہ نے آپ کو مہارت عطا کی تھی. آپ جس طرح سے اردو بولتے تھے اسی طرح فراٹے کے ساتھ صاف صاف بالکل عربی بھی بولا کرتے تھے. اسی طرح انگریزی بھی بولا کرتے تھے. یعنی کئی زبانوں پر اللہ نے آپ کو مہارت عطا کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں آپ نے وہاں بھی اپنی کلاس کے اندر ٹاپ کیا اور آپ جانتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان وہ ہے لوگ ازہری بن کر آتے ہیں تو خود ازہری بننے پر فخر کرتے ہیں لیکن جامع ازہر نے آپ کو فخر ازہر کا ایوارڈ دیا. یعنی ہمارے یہاں کا اسٹوڈنٹ فخر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں پڑھا ہے لیکن ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے یہاں پڑھا ہے. آپ کو فخر ازہر کا ایوارڈ جو دیا گیا اس کا ریزن کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جامع ازہر نے دیکھا کہ ہندوستان سے آیا ہوا یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارے جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد ہندوستان میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو بن گیا ہے. اور آج ہندوستان میں ازہری تو بہت تھے لیکن جامع ازہر کو لوگ حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتے تھے. تاج الشریعہ.
اور تاج الشریعہ سے پہلے آپ کو اتنے ازہری نہیں ملیں گے، اب تو تاج الشریعہ کے بعد آپ کو بہت سے ازہری مل جائیں گے۔ تو گویا آپ نے جامع ازہر کا نام روشن کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ نے صرف زندگی پر پیری مریدی نہیں کی، یا کسی درسگاہ میں صرف پڑھاتے نہیں رہے، یا صرف امامت نہیں فرمائی آپ نے کسی مسجد میں، بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 50 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ محبت سے کہیں، یہ ہمارا پرابلم یہی ہے نا، کرامات بیان کی جائے تو لوگ خوب داد دیتے ہیں، لیکن ان کی خدمات بیان کی جائے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ 50 سے زائد کتابیں کوئی معمولی باتیں بتائیے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبر، مجھ جیسے مبلغ کو جسے چند لوگ جانتے پہچانتے ہیں، جو چند شہروں میں آتا جاتا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیوی بچوں کو وقت دے سکے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ جیسے شخص کو آپ سوچیں، جس کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا کی تھی، انہوں نے ساری مصروفیات کے باوجود آپ بتائیے 50 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے فتاووں کی کتاب ہے، آپ کی ناز شریف کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے آپ صرف یہی ذمہ داریاں نہیں تھی، بلکہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ الحمدللہ اپنے مدرسے کے بچوں کو بخاری شریف بھی پڑھایا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ مدرسے میں جا کر پڑھاتے تھے، لیکن عمر بڑھ گئی، کمزوری آ گئی، سفر کی زیادتی کی وجہ سے جب روزانہ صبح اٹھ کر مدرسے آنا جانا مشکل ہوا، تو آپ نے یہ فکس کر دیا کہ میرے درس کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پر بچے آئیں گے اور یہاں آ کر پڑھیں گے، میں گھر ہی سے ان کو پڑھاؤں گا۔ لیکن آپ نے پڑھانا نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج اگر کسی مسجد کے امام کی خطابت چل جائے تو خطابت کی وجہ سے وہ امامت چھوڑ دیتا ہے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے بیانات ہونے لگے، لوگ پسند کرنا شروع کر دے، سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہونے لگے، آج یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، تو کہتا ہے بھائی میں امامت نہیں کر سکتا، یا 10,000 کی نوکری مجھ سے نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کہ ان کا پابند بن کر رہنا پڑتا ہے۔ پھر یہ کہیں گے زہر میں کیوں نہیں آئے، مغرب میں کہاں چلے گئے، اور مجھے نکاح پڑھانے بھی جانا ہے، مجھے ختنے میں بھی جانا ہے، مجھے قرآن خوانی میں جانا ہے، مجھے میلاد میں جانا، مجھے محفل میں جانا، میں اتنا تو ایک دن میں کما لیتا ہوں جتنا پورے مہینے نوکری کرنے کے بعد تم دیتے ہو۔ تو اگر کسی کی خطابت کا سکہ چل جائے تو امامت پھر وہ پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی مدرسے میں پڑھانے والا ہو اور پیری مریدی اس کی چل جائے تو پھر مدرسے میں پڑھانے کی ذمہ داری سے بری ہونا پسند کرتا تھا کہ فریلی میں یہ دکانداری کر سکوں۔ لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ الحمدللہ اپنے دور میں ان جیسا کوئی پیر نظر نہیں آتا۔ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ کا ایک بہت بڑا مخالف، جس کی کبھی حضور تاج الشریعہ کے ساتھ نہیں بنی، ایک دن نجی محفل میں بیٹھ کر میں اس سے گفتگو کر رہا تھا، چونکہ میں حضور تاج الشریعہ کا مرید۔ گفتگو کرتے کرتے میں نے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی نیا تحریک سے وابستہ ہوا ہے، وہ کسی سے بیعت ہونا چاہتا ہے، آپ مشورہ دیں کہ میں کس سے مرید کراؤں؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، یعنی جو تاج الشریعہ کا مخالف تھا اور کوئی عام آدمی نہیں، عالم، ایک بہت بڑی مسجد کا امام، وہ کہنے لگا کہ مجھے اس وقت حضور تاج الشریعہ سے بہتر کوئی پیر نظر نہیں آتا ہے۔ اگر مرید ہی کرانا ہے تو آپ لے جائیں اپنے پیر سے بیعت کروا دیں، کیونکہ مجھے بھی ان سے بہتر کوئی پیر نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ان کے آپسی اختلافات اس کے باوجود، تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس سے اختلافات تھے وہ بھی جانتا تھا کہ تاج الشریعہ کے اگر میرے ساتھ اختلافات ہیں تو ذاتی اختلافات نہیں ہیں، بلکہ شرعی معاملات کو لے کر اختلافات ہیں، شرعی معاملات کو، یا ان کے تقوی کی بنیاد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ ایسے وقت میں بھی اپنے مدرسے کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ بچے 9 کلومیٹر دور مدرسے سے صبح آپ کے پاس گھر آتے درسگاہ میں پڑھنے، 9 کلومیٹر دور۔ تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ نے مدرسے کے ذمہ دار کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، چونکہ بچے میری وجہ سے 9 کلومیٹر روزانہ سفر کر کے میرے گھر آتے ہیں بخاری شریف کا درس سننے کے لیے، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کل سے ان بچوں کے آنے جانے کا کرایہ میری طرف سے دیا جائے، سبحان اللہ، میری طرف سے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ فرمایا گیا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ سرمایہ دار آ رہے تھے، امیر لوگ، آپ نے ان کو وقت دیا تھا، وہ ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ حضور تاج الشریعہ تیار ہو رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں وہ آنے والے۔
اچانک ایک مرید آ گیا، بریلی شریف ہی کا مرید، غریب مرید، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے روتے روتے کہ حضور تاج الشریعہ سے کہ حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اور میری بھی خواہش یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ اس نے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور تاج الشریعہ نے فوراً اپنا امامہ شریف اٹھایا، اپنے سر پر باندھنا شروع کیا۔ خدام نے کہا کہ حضرت تھوڑی دیر کے بعد وہ فلاں فلاں سرمایہ دار لوگ آنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ گے، آنے میں ٹائم لگے گا، ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں تو اس سے کہنا کہ میرا انتظار کریں، اگر وقت ہے تو انتظار کریں، نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ چلے جائیں، پھر کبھی ان کو وقت دیا جائے گا۔ آج میں نے اپنا وقت اپنے اس مرید کو دے دیا۔ حالانکہ وہ غریب تھا، وہ کوئی مرسڈیز اور آڈی لے کر نہیں آیا تھا، بس تمنا لے کر آیا تھا کہ میرے مرحوم باپ کی نماز جنازہ آپ پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان فرمایا گیا کہ آپ زمین پر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، سنت کے مطابق۔ ایک مرتبہ ایک مرید کے یہاں دعوت پر پہنچیا تو جس طرح ہمارے یہاں ٹیبل کرسی کا اہتمام ہوتا ہے نا، اس طرح سے ٹیبل کرسی لگی ہوئی تھی۔ اب آپ چاہتے تو مرید کو حکم دیتے کہ تم میرے لیے زمین پر دسترخوان لگاؤ، میں ٹیبل کرسی پر نہیں بیٹھوں گا، لیکن آپ جانتے تھے کہ شادی کا گھر ہے اور گھر والے ایسے موقع پر پریشان ہوتے ہیں، ایسے میں اپنی خواہش ظاہر کر کے مزید اس کو پریشان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب لوگ بھی پریشان تھے کہ حضور تاج الشریعہ کھانا کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے؟ حضور تاج الشریعہ اس کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، لیکن کرسی پر بھی آپ ایسے بیٹھے جیسے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ یعنی ہم تو پیر لٹکا کے کھاتے ہیں نا، اور اس میں جوتے چپل بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ہم جیسا کوئی کسی کو کہہ دینا تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یار کم سے کم چلو پیر لٹکا کے بیٹھے ہو، چپل جوتے تو اتار لو، کچھ تو کھانے کا ادب کر لو۔ اس پر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان بیٹھے کرسی پر، لیکن آپ پیر فولڈ کر کے اوپر بیٹھے جیسے زمین پر بیٹھتے۔ مرید نے دیکھا تو بے قرار ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ مجھ سے کہہ دیتے تو میں زمین پر دسترخوان لگا دیتا، میری وجہ سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں مینج کر لوں گا، اگر میں زمین پر انتظام کرنے کے لیے کہتا تو شاید تمہیں اور پریشانی ہو جاتی، شاید تمہیں۔ کتنا خیال رکھتے تھے اپنے مریدوں کا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیغمبر، باتیں بہت سی ہیں، میں صرف ایک بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ باتیں بہت ساری، میں صرف ایک بات۔ جب میں کالج اسٹوڈنٹ تھا اس وقت میری بھی تمنا تھی کہ کسی کامل پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دیا جائے، کسی اچھے پیر سے بیعت کیا جائے۔ مشورہ دینے والوں نے کہا تاج الشریعہ سے مرید ہو جائے، تاج الشریعہ سے مرید ہو جائے۔ میں کالج اسٹوڈنٹ تھا، میں اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں بھی زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا، حضور مفتی اعظم کا تو میں نے نام بھی نہیں سنا تھا، اور تاج الشریعہ کے تعلق سے چند احباب سے سن رکھا تھا، باقی مجھے پتہ نہیں تھا۔ میرے گھر میں خاندان میں بھی کوئی تاج الشریعہ کا مرید نہیں تھا، نہ میں نے کبھی دیکھا تھا، نہ زیادہ تذکرے سنے تھے، کچھ بھی نہیں، صرف نام سن رکھا تھا بس۔ میری یہ خواہش تھی، چونکہ کالج اسٹوڈنٹ تھا، اپنی عقل کو شعور کے مطابق، کہ مرید ایسے سے ہو کہ جو کانٹیکٹ میں رہے، جب چاہوں ملاقات کر لو، کوئی مسئلہ ہو تو جا کر بات کر لو، کوئی پریشانی ہو تو بیان کر لو، ڈپریشن میں ہوں تو جا کر کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر فیض حاصل کر لو۔ یوں سوچا کہ کوئی مرید ایسا جو رابطے میں ہو۔ تاج الشریعہ بریلی شریف میں رہتے ہیں، ان سے کہاں ملاقات ہو سکے گی، کب بیعت ہوں گا، بیعت ہونے کے بعد پھر کب ملوں گا کیا پتا۔ تو بس یہ میں نے سوچا، ایک دو لوگوں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ بھی گاؤں کے بے پڑھے لکھے دیہاتیوں جیسی بات کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پیر وہ ہو جو رابطے میں رہے ہمیشہ۔ اگر پیر کامل ہوگا، پیر اگر روشن ضمیر ہوگا تو بریلی میں نہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا، اپنے مرید کے رابطے ہی میں رہے گا۔ اپنے مرید سے کبھی پیر دور نہیں ہوتا اگر پیر کامل ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس وقت تو لاجک دیکھتے تھے نا، ہر چیز میں لاجک دیکھتے تھے۔ بہرحال میرے پیارے آقا کے پیغمبروں میں رات سویا تو خواب میں میں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، حالانکہ حقیقت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، جمعرات کی شب تھی۔ اتفاق سے دوسرے دن میں نماز پڑھنے کے لیے گیا سینٹا کروز ویسٹ میں، تو نماز جمعہ سے پہلے اعلان ہوا کہ حضور تاج الشریعہ آئے ہیں،
اور نماز کے بعد لوگوں کو مرید کرنے والے ہیں۔ جن جن حضرات کو مرید ہونا ہو لوگ مرید ہو سکتے ہیں۔ میں نے اعلان سن لیا، بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ دھکا مکی کر کے تاج الشریعہ کو دیکھنے کی میں نے کوشش نہیں کی اور نہ میں مرید ہوا۔ کیوں؟ میں نے کہا اتنی بھیڑ بھاڑ میں پیچھے تک کپڑا آئے گا، کس کونے میں پکڑیں گے، پھر پیر صاحب اپنے راستے ہم اپنے راستے، کہاں پیر صاحب کو پتا کہ فلاں فلاں مجھ سے مرید ہوا، میں کہاں کہتا پھروں گا کہ میں حضرت کا مرید، حضرت کا مرید، میں مرید نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر وقت گزر گیا، میں نے پھر اتفاق سے 2-4-5 دن کے بعد تاج الشریعہ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میں اس حضرت سے بیعت ہو رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، پھر میں جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں گیا، اتفاق، یہ محض اتفاق تھا۔ کالج میرا تھا چرچ گیٹ میں رہتا تھا مائم میں، اتفاق ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھنے وہاں گیا تو پتا چلا تاج الشریعہ آج بھی تشریف لائے ہوئے۔ دوسری بار بھی میں بیعت نہیں ہوا، اور میں نے 3 مرتبہ جب مسلسل خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا اللہ نے میرا حصہ حضور تاج الشریعہ ہی کے پاس رکھا ہے، مجھے فیض یہی سے ملنا ہے، میں خامخواہ میں پریشان ہوں، پھر میں حضور تاج الشریعہ سے مرید ہو گیا الحمدللہ۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور پھر وہ دن ہے کہ یہ دن ہے تاج الشریعہ سے بیعت کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عزت عطا کی، اتنی برکتیں عطا کی کہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ جہاں آگے بڑھا بڑھتا ہی چلا گیا الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان، ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہم پر رشک کریں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں زندہ ولی کو دیکھا ہے، ورنہ آج کے دور میں آپ بتائیں آپ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ آج کے دور میں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب تو مارکیٹ میں بہت سارے چرسی گنجیڑی بھی پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وقت کا نمازی نہیں ہے، سٹے کا نمبر بتاتا ہے، چرس چلم گانجے کے دم لگاتا ہے، دکان اس کی بھی دوم سے چل رہی ہے۔ بتائیے، ہے نا؟ میں تو کہتا ہوں پیر صحیح سے چل نہیں پاتا، مرید مل کے اس کو اڑایا کرتے، مرید مل کے ہمارے حضرت تو ایسے، ہمارے حضرت تو ایسے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے حضرت تو وہ ہیں کہ جن کی تعریفوں کے لیے ہمیں جھوٹی کرامات کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان تو وہ ہیں کہ الحمدللہ جن کے صرف چہرے کو دیکھ کر کافر بھی کہتا ہے کہ یہ چہرہ کسی معمولی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، یہ شان وہ خوبی اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان کے ہاتھوں پر بیعت کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں تاج الشریعہ کا زمانہ عطا فرمایا۔ جب تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے اپنا جانشین مقرر کیا اپنے بیٹے کو، مولانا اسجد رضا خان صاحب کو، تو حضور تاج الشریعہ نے اس وقت لوگوں میں اعلان کیا میں اپنا جانشین اپنے بیٹے کو بناتا ہوں، جو عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، میں اسے جانشین بناتا ہوں، لیکن اے لوگوں تم سب کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں میرا بیٹا اہل سنت والجماعت پر جب تک قائم رہے گا تم اس کا ساتھ دیتے رہنا، اور جہاں یہ مسلک سے ہٹے گا تمہیں اس کا ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیے کون ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ کون ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ یہاں تو بعض پیروں کے بیٹے عالم بھی نہیں، بے عمل، داڑھی مونڈے، لیکن باپ مرنے سے پہلے ان کو سجادہ نشین بنا دیتا ہے تاکہ میرے بعد یہ بھوکا نہ مرے، کم سے کم میرے مرید اس کو تو پال لے جائیں، میرے مرید کم سے کم اس کا تو خیال رکھے کہ میرا بیٹا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، میرے پیارے آقا کے پیسے، لیکن تاج الشریعہ علیہ رحمۃ نے، اور آپ سوچیں تاج الشریعہ نے جانشین بھی اسے بنایا جو واقعی اس عہدے کے لائق تھا، جو واقعی اس عہدے کے لائق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اسی مسلک پر ہمیں زندہ رکھے، اسی مسلک پر اللہ ہمیں اور آپ کو موت عطا کرے۔ میں نے کوئی کرامات بیان نہیں کی، حالانکہ بہت ساری کرامات آپ کے ساتھ رہنے والے علماء نے بیان کی ہے، اور جب علماء بیان کریں تو ظاہر ہے کہ بات معتبر ہوتی ہے، لیکن میں نے کرامات بیان نہیں کی۔ میں نے آپ سے کہا نا، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کی سیرت کو اگر ہم سن لیں، سمجھ لیں اور ان کی سیرت کو اپنا لیں تو ہماری کامیابی کی ضمانت یہی چیزیں بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی
آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔